اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، میں ہوں مفتی فیصل مجید امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں کوئی گفتگو کروں، آپ یہ ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر اس پہ انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے ہمارے ملک کے ایک واہیات قسم کے مسخرے نادر علی کے بارے میں، اور وہ عام طور پہ تو انتہائی واہیات اور لچر قسم کی ان کے پروگرام کے اندر، جس کا نام انہوں نے پوڈ کاسٹ یعنی بے حیا کاسٹ رکھا ہوا ہے، وہاں پر وہ اس قسم کی واہیات گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک اچانک ایک شخص جو انہوں نے مہمان بلایا ہے، باڈی بلڈر، اس کے منہ سے ایک بڑی تلخ حقیقت کا جو ہے وہ واشگاف الفاظ میں اس کا اظہار ہوا ہے، اور معاشرے کی ایک ایسی اخلاقی برائی کا جس سے ہم شاید جو ہے وہ آشنا نہیں ہے، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں ہے۔ اس کو آپ اس جملے کو ذرا نوٹ کیجئے گا، پھر اس پہ انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو ایک دفعہ دیکھ لیجیے۔ لانڈے بازی تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں اس چیز کا تو ہاں بدنام بہت ہیں باڈی بلڈر، میں آپ کو بتا دوں اچھا اس کے اندر۔ ہاں لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے باڈی بلڈر کو پسند ہی لڑکے کرتے ہیں نا، یہ جان کھائی ہوئی ہے، عذاب زندگی عذاب کی ہوئی ہے، میسنجر پہ ہائے ہیلو، کوئی پکچر بھیج دے گا اپنی کسی پارٹ کی، کوئی کچھ بھیج دے گا، کوئی کچھ بھیج دے گا، مطلب اچھا میسنجر سے بھگاؤ ڈیلیٹ کرو تو واٹس ایپ کا کہیں سے نمبر ڈھونڈ لیا، انسٹاگرام، کبھی لڑکا بن کے آتے ہیں تو کبھی لڑکے سے اگنور کرو تو لڑکی بن کے آ جاتے ہیں۔ یہ بات ہے، یہ کیمرہ مین بھی کیا ہاں نہیں الحمدللہ، لیکن یار اب بہت ہو گیا ہے پاکستان میں، اب یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے پاکستان میں، ان کی تعداد بہت تعداد بڑھ گئی ہے، ان کو سختی کرنی پڑے گی، بالکل بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بس سختی کیا، اب تو ان کو اوپن پلیٹ فارم مل چکے ہیں، جگہ جگہ ان کو شادی الاؤ ہو گئی ہے، اسلام آباد میں کی ہے لوگوں نے۔ توبہ استغفار بھائی، بات یہ ہے جی ناظرین کرام، یہ ویڈیو تھی جو نادر علی صاحب کے ہاں آئے ہوئے مہمان جو ہے جس پہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اصل میں پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا جو ہے خواتین آزادی، یوم آزادی، جو خواتین کے جو مارچ وغیرہ تھے، جن کے اندر یہ ایجنڈا اٹھایا گیا تھا کہ خواتین کو آزادی ہو، یا جس میں ٹرانسجینڈر برائے نام جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے بھی برات کا اظہار کیا کہ ہم اس قسم کی لعنت میں ملوث نہیں ہیں۔ البتہ ہمارے اس معاشرے، ہماری سوسائٹی کی وہ ایلیٹ کلاس جن کو اسلام کے اصول، ضوابط، عائلی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں یہ دقیانوسی چیزیں لگتی ہیں۔ انہوں نے ایل جی بی ٹی یعنی جو ہے وہ بائی سیکسول اور گے اور ٹرانسجینڈر، اس قسم کی جتنی بھی لوازمات ہیں جو غالباً 25 سے 30 ممالک میں جن کو آتھرائز کر دیا گیا ہے، ان کے حقوق دیے گئے ہیں کہ ایک جنس دوسری جنس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ملک جس میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ یہاں پر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، ایک تل حقیقت، آپ نے سنے الفاظ کہ اب یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ وہ 1 منٹ سے کم کی جو ویڈیو ہے اس میں اس جملے پہ غور کریں کہ وہ بڑی ہی ایک تلخی اور ایک درد بھرے انداز سے وہ باڈی بلڈر یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اب یار یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت بڑھ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ اسلامک ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، یہاں پر اسلامی عقائد ہیں، اسلامی لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی یہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ وہی ایلیٹ کلاس ہے جسے اسلام کا دیا ہوا حجاب، اسلام کا دیا ہوا عائلی زندگی کا نظام، اسلام کا دیا ہوا کلی نظام، اسلام کا دیا ہوا جسمانی نظام اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے خول سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا دیا ہوا لبادہ پسند نہیں ہے، ہم وہی کام کریں گے جو اس سے پہلی قومیں کر چکی ہیں، جن پہ عذاب آ چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہے قوم لوط کے اس شنی فعل پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آئی، یعنی وہ امورہ اور صدون نام کی بستیوں میں جہاں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی ذکر نہیں کیے بلکہ مؤتفقات کا لفظ کہا ہے کہ پلٹی ہوئی، الٹی ہوئی بستیاں۔ ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، فخریہ اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اخلاقی برائی تو اپنی جگہ، پھر اس کو فخریہ انداز سے پیش کرنا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ وقت کے پیغمبر جن کا 17 جگہ قرآن میں ذکر ہے، وہ سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں سمجھے، اور اس بات پر باعث فخر رہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اخلاقی برائی ہے، اور ایک جسمانی جو اللہ نے جس نظام کو کہا ہے اس کے وہ اگینسٹ چل رہے تھے، مرد مردوں سے، اور ان کی پسندیدہ جو آپ کہیں کہ وہ فعل تھا وہ یہی تھا۔ یہی کام آج اس باڈی بلڈر کی زبانی سے آپ سن رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے بڑا ہی تلخ جملہ ہے اور بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جس اسلامی نظام والے ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ بڑی فکر والی بات ہے۔ ہمارے اخلاقی نظام کی جو بنیاد ہے وہ منہدم ہونے کے قریب قریب ہے، لہٰذا جو بھی ارباب اقتدار ہیں اور ارباب فکر ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا۔ اور میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے، بالخصوص اس نے کراچی کے حوالے سے شاید کہا ہو یا جہاں کہیں اس کا پالا پڑا وہ کہہ رہا ہوگا، لیکن یہ ملک پاکستان کی بات ہے۔ ہم یہاں کسی قسم کے ایسے نظام کے نفاذ، ایسے نظام کی ترویج، اس کو کبھی بھی کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے۔ البتہ جو جس مقام پہ ہے
وہ کوشش کرے کہ آئلی زندگی کے نظام کی جو ہے وہ خاندانی نظام اور اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں پیدا کی ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے اگر پریفرنس دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ہر پلیٹ فارم میں وہ کوشش کرے کہ اس کو پریفر کرے، ورنہ یہ جملہ میرے لیے تو بڑا تلخ تھا اور سوچنے پہ مجبور کر دینے والا ہے کہ ایک اسلامی نظام والے ملک میں، اور ایک اسلامی نظام تو خیر کیا یہاں برائے نام ہی ہے، بہرحال یہ ہے کہ ایک اسلامی تشخص والے ملک کے اندر جہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط پہ چلنے والے ہیں اور اس کو چلنے کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ خاندانی نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے، لیکن نہ تو ان کے عورت مارچ کامیاب ہوئے، نہ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی۔ یہ جس نشست کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ اسلام آباد کے اندر یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ایلیٹ کلاس کے اندر اور بڑے بڑے ہوٹلز اور بڑے سیکورٹی پروف علاقوں کے اندر اس قسم کی گیدرنگ کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں پہ LGBT اور اس قسم کا ایجنڈا آئے گا، یہ ان کی سوچ ہے، یہ کبھی نہیں آ سکتا۔ البتہ ہم نے اپنے خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کرنی ہے، ہمیں ابھی سے ان پہ جو ہے وہ کام ابھی پہ اپنا ورک شروع کر دینا چاہیے، ورنہ مبادا یہ نہ ہو کہ یوں ہی گلیوں بازاروں میں یہ کام اسی طرح عام ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام جو مسلم دنیا ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور قرآن کے اخلاقی آداب پہ چلنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو وہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔